اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت۔ اور ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور ماہ رمضان کی برکتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو اپنے دامن میں خوب سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور یہ بڑی خوشی والی بات ہے کہ اس ماہ رمضان میں آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہر روز ہوتا ہے۔ کچھ فیڈ بیک آپ کی طرف سے آتا ہے، کچھ یہاں سے گزارشات ہوتی ہیں، تو ہم یہاں پہ ایک دوسرے کی تربیت کے حوالے سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور میں یہ جس طرح پہلے عرض کیا تھا کچھ دن پہلے کہ یہ ایک تربیت گاہ ہے، اور روزانہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا ہمارا کورس جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ ایک سلیبس ہے جو کہ ماہ رمضان میں ہم نے مکمل کرنا ہے۔ ہم نے وہ ساری تربیت جو ہم نے پہلے سوچ رکھا ہے، کتنا قرآن پاک جو ہے ہم نے مکمل کرنا ہے، کتنی ہم نے تفسیر مکمل کرنی ہے، کس طرح ہم نے ذکر اذکار کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں لانا ہے، چاہے کہ صبح، شام اور اپنے دیگر جو کام کرنے ہیں دنیاوی لحاظ سے، اس میں بھی ذکر جو ہے وہ چلتا رہے۔ اور یہ ذکر جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی بہت ہی لازم ہے کہ جب تک یہ کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ جو منفی قوتیں ہیں جو کہ ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ دور رہتی ہیں۔ اور اس کا ایک خوبصورت اور بھی ایک پہلو ہے کہ جب انسان زمین پہ ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان کا ذکر اپنے ہاں فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت اور کتنی بڑی بات ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، کل بھی ہمارا ایک ٹاپک تھا کہ حلال اور حرام کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، یہ بہت بڑا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر موٹے موٹے 2-3 کام کر لیے جائیں زندگی میں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائیں گے، اپنی رحمت فرمائیں گے۔ موٹے موٹے کام جو میں نے تھوڑا بہت جو ہے اپنی چھوٹی سی، آپ یوں کہہ لیں کہ علم کی بنیاد پہ میں جو کہہ رہا ہوں، وہ ہے کہ نماز سب سے پہلے ہے، نماز ٹاپ پہ رکھیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے کبھی جو ہے وہ اس کو نہ ہی ڈیلے کریں، نہ ہی اسے نظر انداز کریں، کبھی بھی نہیں، اس کو تو ٹک کریں نا سب سے ٹاپ پہ۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی آپ لا تعلقی والا معاملہ نہیں کرنا، کبھی بھی بندوں کے ساتھ کینے والا معاملہ نہیں کرنا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو علم ہے کہ شب قدر میں ایک رات کی عبادت جو ہے وہ تقریباً 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ہم سب اس کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات جب پہلے آسمان پہ آ کے کتنے زیادہ جو ہے وہ رحم کرنے والے ہوں گے اپنی مخلوق کے اوپر، انسانوں کے اوپر، کتنے زیادہ کہ مانگو میں آپ کو یہ بخش دوں، یہ تمہارے گناہ، مجھ سے مانگو بس اور مجھ سے مغفرت طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ سوچیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی، اور پھر جب بندہ مانگے اگر شب قدر کی رات تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے۔ لیکن جو ہم جس موقع پہ، جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں، 4 لوگ جن کو شب قدر کی رات جو ہے وہ بھی کچھ بھی نہیں ملنے والا، 4 لوگ جن کو کچھ نہیں ملے گا، چاہے جتنی مرضی عبادت کر لیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ یہ جو 2 پوائنٹ میں نے پہلے بتائے ان کو پھر دہراتے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ اگر قطع تعلقی آپ نے کر دی ہے اپنے بہن بھائی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کسی ایک رشتہ دار کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ بھی آپ ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ قطع تعلقی ہو گئی ہے، بنیاد جو مرضی ہو جائے، آپ یہ مت سوچئے کہ غلطی اس کی تھی، اس نے پہلے کیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک اور حدیث سامنے آ گئی کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، جو آپ سے الگ ہو، جو اپنے آپ کو آپ سے توڑے، آپ نے اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو بہانے ختم ہو گیا نا جی کہ اس نے قطع تعلقی پہلے کی تھی لہٰذا میں نے تو جواباً کیا، نہیں، قطع تعلقی کا کوئی جواز ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے کسی کے ساتھ معاملہ جو ہے قطع تعلق کیا ہوا ہے تو یہ رمضان جو ہے، یہ والا رمضان ہے، ابھی ختم کریں اور ابھی اس کو بات کریں، اس کے گھر جائیں، اس کا سکون ہی الگ ہے، آپ کو ملے گا۔ کوئی شرمندگی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، ان سے تعلق جوڑیں۔
ایک تو حدیث بھی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس رات کو ہم پھر اگر تعلق جوڑیں گے نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ شب قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کریں گے؟ ہم تو ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جن کو زیرو ملنا ہے، جن کی تو ساری کمائی زیرو ہوگی. یہ ایک چیز. اب دوسری چیز ہے وہ لوگ جو دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، دل کے اندر بظاہر تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ملتے بھی ٹھیک ہیں، سارے کام ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ہر لحاظ سے پارسا بھی نظر آتے ہیں، عبادت گزار بھی نظر آتے ہیں، لیکن دل کے اندر کینہ ہے. اور کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض ہے، کینہ ہے، اور کسی دوسرے بھائی یا بہن کے بارے میں نفرت کا اظہار ہے، یا دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ جو شخص ہے، وہ فلاں بھائی جو ہے، فلاں بہن جو ہے مجھ سے آگے نہ نکلے، وہ زندگی میں کامیاب نہ ہو، اس کو نقصان ہو. یہ ہوتا ہے کینہ، کہ آپ کے دل میں کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کی کوئی رتی برابر بھی خیر خواہی نہ ہو، اس کے بارے میں بالکل دعا نہ کبھی نکلے، بلکہ دل یہ سوچتا رہے کہ اس کو نقصان کیسے ہوگا، میں ویٹ کر رہا ہوں، میں انتظار میں ہوں کہ مجھے کوئی اس کے بارے میں کوئی بری خبر ملے. یہ ہے کینہ. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے شیطان کا جب حملہ ہوتا ہے دل پہ، جیسے ابھی ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں کے میں وسوسے سے ڈالوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. اور ایک جو اور جگہ میں آج ہی کوئی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ شیطان جو ہے وہ دل کے اوپر جس طرح بیٹھ جاتا ہے نا، بلکہ بعض جگہوں پہ ایسا تھا کہ اپنی سون اندر داخل کرتا ہے اور دل کے اوپر رکھ دیتا ہے، اور وہاں پہ وسوسے ڈالتا ہے، بدگمانیاں ڈالتا ہے. لہٰذا دوسرا نمبر یہ ہے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے کہ اپنے دل کو ہر روز سونے سے پہلے چیک کر لیں کہ میرے دل میں کہیں کوئی کینہ تو نہیں. کسی کے بارے میں سوچے، آنکھیں بند کر کے سوچے فلاں 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 فلاں، اگر وہ سارے ترقی کر لیں تو میرا دل کیا فیل کرے گا؟ اگر تو فلاں ترقی کرے گا تو دل کو اچھا نہیں لگے گا، سمجھ لیں کینہ ہے. فوراً صاف کریں، فوراً نکالیں اور توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اور بلکہ دعا کریں. اس کا طریقہ ایک یہ بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کینہ ہے کہ نہیں ہے، کہ ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ ہمارا دل صاف ہے کہ نہیں صاف. جب یہ کنفیوژن پیدا ہو جائے اور آپ کا دل، آپ کی جو سوچ ہے وہ اچھائی کی طرف راغب ہو جائے، تو اب پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا سمپل حل یہ ہے کہ اس بھائی بہن کے بارے میں جس کے بارے میں کنفیوژن ہے، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ وہ فلاں میرا بھائی، فلاں میری بہن، فلاں فلاں جو شخص تھا، فلاں فلاں جو بھی ہے، دور والا نزدیک والا، اللہ اس کی بھلائی، اس کے راستے آسان کر دے، اس کے معاملات سیدھے کر دے. آپ دعا کرتے جائیں گے، آپ کے دل کے اندر جو وہ کینہ ہے وہ خود بخود سائڈ پہ بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لہٰذا یہ طریقہ کار آپ نے خاص طور پہ اس رمضان میں اڈاپٹ کرنا ہے، اور میں نے بھی کرنا ہے. اور ہم نے سوچنا ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں اس سے تو ضرور بچنا ہے. اور میں جو کہتا ہوں نا، یہ 2-3 موٹے موٹے کام کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. 2 کام تو ہو گئے جی. ایک تو یہ ہے قطع تعلقی. سوچیں رات کو سوتے وقت کہ کوئی بندہ ناراض تو نہیں ہے، ناراض ہے تو منائیں اسے، کوشش کریں. ہاں اگر آپ نے 3 کوششیں کر لی ہیں اور پھر بھی وہ ناراض ہے، آپ کا معاملہ حل ہو گیا، آپ کا فرض پورا ہو گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سملرلی اگر آپ کو کینہ ہے، آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں. وہ رکھتا ہے دوسرا کوئی کینہ یا نہیں رکھتا، چھوڑ دیں اللہ پہ. یہ مت سوچے اس نے فلاں شخص کے آگے جو ہے بات میرے خلاف کی تھی، چھوڑ دیں. آپ سوچے کوئی ایسی بات ہوئی ہی نہیں تھی. آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کی بہتری کے لیے دعا کریں، آپ کا دل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. نافرمانی والی جو چیز ہے، یہ سوچیے ذرا کہ نافرمان، یہ لفظ ہمیں لگتا ہے کہ والدین کے سامنے کو بہت چیخو پکار کرنا شاید وہ شخص کوئی نافرمان ہوگا، یا کوئی والدین نے کوئی ایسا کام ایک کہتے آئے ہیں اور ہم انکار کرتے رہیں شاید وہ کوئی نافرمان ہوگا. نہیں، نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ نے ایک کام پہ بھی اگر آپ نے انکار کر دیا ہے تو آپ نافرمانی کے زمرے میں آ گئے ہیں. فوراً توبہ کریں. اور یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اور یہ عربی میں لفظ پچھلے دنوں ہم پڑھ رہے تھے نا کہ لفظ عربی میں اف کا کہا گیا. اف کا جو ہے معنی جو ہے وہ آپ یوں لے لیں کہ ایک میں اسی طرح تفسیر دیکھ رہا تھا تو سمجھنے کے لیے، بلکہ ہمارے ماؤں بہنوں کو خاص طور پہ یا بچوں کو اگر کوئی دیکھ رہے ہیں یا بات ان تک پہنچائیں جو سن رہے ہیں. اف کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہے، خاتون خانہ نے بچے کو باہر بھجوا دیا کوئی چیز لینے کے لیے. اب بچہ بڑا سمجھدار بھی ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا مؤدب بچہ ہے،
بچہ وہ ساری چیزیں لے کے گھر آ گیا ہے، خوشی خوشی ماں کے احترام میں لے کے آیا ہے، خوشی سے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ ماں کو ایک چیز وہ بھول گئی اس لسٹ میں. اب اسے دوبارہ کہہ دیا، جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو دوبارہ کہہ دیا بیٹا یہ چیز بھول گئی تھی، یہ چیز تو بہت لازمی ہے، آپ ایسا کرو یہ چیز جلدی سے یہ بھی لے آؤ. اب آپ خود سوچیں، آپ ماحول پاکستان کا ذہن میں رکھ لیں، لاہور کا انڈیا کا رکھ لیں یا یو کے کا رکھ لیں کہ بچہ جیسے ہی گھر پہنچا ایک اور تھوڑی سی لسٹ تھما دی گئی تو بچہ کہتا اوف ماما یہ ہے، اوف یہ بھی نہیں کہنا بلکہ آپ کو یہ ہلکی سی جو ناگواری آپ کو گزری ہے اور بچہ پھر بھی گیا ہے، اس کا بھی اسلام میں کہا گیا ہے کہ یہ والی اف جو ہے آپ نے ہلکا سا ناگواری کا اظہار بھی کیا ہے، کیونکہ اس سے نیچے جو ہے وہ ادب کے اندر جو ہے کوئی لفظ ہے نہیں ہے. بلکہ میں ایک اور جگہ پہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک ایسا خیال شیئر ہوا کہ وہ بھی شاید اف کے ہی زمرے میں آتا ہے کہ آپ منہ سے تو کچھ نہ بولیں لیکن دل میں ناگواری کا اظہار کر بیٹھیں یا خیال آ جائے کہ یہ بھی اف ہے. اس سے بھی بچنا ہے، یہ بھی آپ نافرمانی کے زمرے میں آئے گا، اس سے بھی بچنا ہے. یہ ہے نمبر 3. اگر نمبر 3 پہ آپ نے محنت کر لی ہے، میں نے محنت کر لیا کہ میری ماں میرا باپ اگر خوش ہے اور وہ ہر لحاظ سے جب میں دیکھتا ہوں مسکراتا ہے، دعائیں دیتا ہے یا دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا. وہ ایک ہمارے دوست ہے یہاں پہ، وہ اکثر کہا کرتے تھے، ان کی بات میں وزن ہے. وہ کہتے ہیں ہم جب بھی بات کرتے ہیں والدین سے تو ہم کہتے ہیں ماما میرے لیے یہ دعا کرنا، میں یہ کر لوں، وہ میرا ایگزام آ گیا ہے میرے لیے دعا کرنا، ایک وہ کاروباری اسائنمنٹ ہے میرے لیے دعا کرنا. وہ کہتا ہے کہ آپ اتنے اچھے کام ہی کرتے جاؤ کہ والدین کو دعا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے. ماں تمہیں دیکھے تو دعائیں دے، خود ہی دعائیں دے. اور بات میں وزن ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ماں اور باپ کے ساتھ اس قدر جو ایک آئیڈیل ماحول میں سلوک تو نہیں کرتے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ دعا کا فون ضرور کر دیتے ہیں یا دعا کی ریکویسٹ ضرور کر دیتے ہیں. کیا والدین کیا کہیں گے کہ بیٹا نہیں بالکل نہیں، تیری دعا نہیں کرنی. ظاہری سی بات ہے، ان کا جس طرح ایک باپ کی شفقت ہے، ماں کی ممتا ہے، انہوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے. اندر سے بے شک وہ خوش ہوں آپ سے یا نہ ہوں، انہوں نے تو کہنا ہے، دعا کرنی ہے. لیکن وہ بات میں وزن ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو سوچیں خود کو اور والدین کے ایسے سے کام کریں، خود ان کی جگہ پہ رکھیں اور سوچیں میری والدہ جو ہے وہ کس بات سے خوش ہوگی. اگر اس بات پہ خوش ہوگی تو وہ کر گزریں، اور اگر باپ کس بات پہ خوش ہوگا، اگر وہ کام جو آپ کریں گے تو باپ خوش ہوگا، وہ کام ان کے کہے بغیر کر دیں. یہ ہے خوشی ان کی اندر. وہ کہتے ہیں نا کہ اندر وہ دل جو ہے وہ خوش ہو جائے اور وہ آپ کو دعائیں دینا شروع ہو جائے. تیسری چیز یہ ہے. اب چوتھی چیز بھی بڑی میں کہتا ہوں کہ واضح طور پہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے اور اہمیت ہے کہ وہ شخص جو ہے اگر وہ لیلۃ القدر میں بھی عبادت کرتا رہے، اس کی بھی زیرو عبادت ہے، کوئی ریگارڈ نہیں ہے اگر وہ پکا شرابی ہے، اگر وہ شراب پینے کا عادی ہے. اب آپ خود سوچ لیں، لیلۃ القدر آنے والی ہے اندر چند دنوں میں، آپ نے کیا کرنا ہے. اور میں نے یہ جو ہم نے یہ سلیبس جو ہے تربیت گاہ جو یہاں پہ ہم نے ماحول رکھا ہوا ہے ماہ رمضان کا، یہ 4 کام تو فوری کرنے. شراب الحمدللہ میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں پیتا ہوگا، اور جو پیتا بھی ہے وہ ابھی توبہ کر لے، لیلۃ القدر سے پہلے توبہ کر لے. شراب کو ہاتھ نہیں لگانا، بلکہ یہ بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے جو شراب کو زندگی بھر ہاتھ نہیں لگائے گا، زندگی بھر قطرہ بھی نہیں پیے گا، اللہ تعالیٰ جنت اسے دیں گے انشاءاللہ. دوسرا، والدین کو خوش رکھنا ہے اور یہ پکا ارادہ کر لیں کہ وہ آنے والے دنوں میں ایک ہلکی سی اف کی بھی جو ہے ناگواری کی بھی کیفیت نہیں آنے دینی. نمبر 3، قطع تعلقی بالکل نہیں کرنی کسی کے ساتھ بھی. وہ 10 دفعہ آپ کو کوئی بندہ جو ہے وہ برا بلا کہے، آپ کرتے جائیں، کیونکہ ذہن میں رکھیں میرے اللہ کے رسول کا حکم ہے، میرے اللہ کے رسول کا حکم ہے، آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی. اور چوتھی چیز ہے کینہ نہیں رکھنا. دل میں کینہ، روزانہ سوچیں کہ دل میں کینہ، وہ فلاں ترقی کرے گا، دل کو برا تو نہیں لگے گا. اور دعا کرتے جائیں. جس کا شک ہے نا کہ میرا دل کو برا دے، دل بعض کا تو آپ کو صحیح بتاتا نہیں ہے نا، تو پھر آپ دعا کرتے جائیں گے، دل خود ہی شرمندہ ہو جائے گا. فکر نہ کریں. یہ 4 چیزیں لازمی طور پہ، ان کی بڑی اہمیت ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہاں شب قدر 83 سال کی عبادت ایک رات میں. آپ یوں سمجھ لیں اس رات میں اگر آپ نے قرآن پڑھا تو 83 سال اگر قرآن پڑھتے رہے ہیں تو وہ یہ رات پھر افضل ہے.